سچائی تو یہ ہے اسلام ریڈیکلائزیشن کے، تشدد اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہے۔ سب سے پہلا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ کسی معصوم جان کو لیتا ہے۔ آتنکواد کے اندر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کسی کی پراپرٹی کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ لوگوں کی پراپرٹی کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ آتنکواد کے اندر تیسرا پرابلم یہ ہے وعدہ، عہد اور اوتھ توڑا جا رہا ہے۔ چوتھا پرابلم آتنکواد میں، اور وہ ہے نا انصافی، ظلم، پانچواں پوائنٹ، اور وہ ہے خون کے انتقام۔ زمانے جاہلیت کی یہ ایک چیز ہے آتنکواد۔ چھٹا گناہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ ساتواں گناہ اسلام کا امیج خراب کیا جاتا ہے، اسلام کے تعلق سے لوگ بدظن ہوتے ہیں، اسلام کے تعلق سے لوگ نفرت کرتے ہیں، سب یہ ایسے چند تشدد والے لوگوں کی وجہ سے۔ آٹھواں گناہ مسلمانوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور الگ الگ جگہ پر اسلامو فوبیا پیدا ہوتا ہے ایسے تشدد والے ایکشنز کی وجہ سے۔ نواں گناہ زمین پر فساد پھیلانا جو اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جو فساد چاہتے ہیں۔ 10واں پرابلم آتنکواد میں ہے کہ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ جو چاہتے ہیں ایسے لوگ ہوں، اگر کوئی شخص ہو ہی نہ جو تشدد والا ہو تو وہ تو چاہیں گے کہ ایسے کچھ لوگ رہیں تاکہ ان کے کی ہوئی زیادتیوں کے لیے، ایکٹس آف اگریشن اور انویژنز وغیرہ کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن رہے، مطلب کہ اس کا کوئی ایکسکیوز رہے۔ دیکھو یہ آتنکواد کے خلاف ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں، ایسے ریڈیکلائز لوگوں کو، ایسے تشدد والے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے، انہیں احساس بھی شاید نہیں ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں۔ آئیے اب ہم کچھ سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جو تشدد کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں ان کی سوچ اس طرح سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھو فلاں جگہ پہ کیا ہوا، دیکھو فلاں جگہ پر کیا ہوا، اور خاص طور سے ایسی ویڈیوز جو پرٹیکولر جگہوں کی ہو، پرٹیکولر غلط کاموں کی ہو، وہ فیک ہو یا صحیح ہو، ایسی ویڈیوز کو یوز کیا جاتا ہے ایسے جذبات کو دل میں پیدا کرنے کے لیے، اور ریاکشن کے طور پر، نفرت کے طور پر، یہ نفرت سے نفرت آتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور کوئی ظلم یا کوئی غلط کام کو دیکھ کر لوگ اس تشدد اور ایکسٹریمزم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، سورہ 5 آیت نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس طرف نہ آمادہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا اقرب للتقویٰ، انصاف کرو، یہ تو تقوی کا تقاضا ہے، یہ تو تم اللہ سے ڈرتے ہو نا، اس کا ڈیمانڈ ہے، اللہ سے ڈرتے ہو، اس کا تقاضا ہے، یہ اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ تقوی ہے تو تم انصاف کرو گے۔ میں آپ کو 7 مثالیں دوں گا قرآن اور حدیث سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، انہوں نے کیا سکھایا۔ پہلی مثال، ان کے خود کے انکل، چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، انہیں احد کی جنگ میں مکہ کے جو مشرکس تھے انہوں نے مارا، قتل کیا، اور صرف قتل نہیں کیا، میوٹیلیشن کیا، یعنی کہ ناک کان کاٹ دیے، باڈی کو کٹ کر کے اندر سے آرگنز کو کاٹا، اس طرح سے ڈسٹارٹ کیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے حرام کیا کہ چوری کی جائے یا باڈی کے پارٹس کو ڈسٹارٹ کیا جائے، میوٹیلیشن کیا جائے، چاہے وہ دشمن جو جنگ کے اندر مارا گیا ہے، لیکن اس کی باڈی کا ڈسٹارشن، میوٹیلیشن کرنا حرام ہے اسلام کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لیٹرز بھیجے تھے اس وقت کے کئی بادشاہوں کے پاس، کنگز کے پاس، اس میں سے ایک لیٹر بھیجنے والے ہم کہیں گے انوائے آج کے زمانے میں، یا امبیسڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک لیٹر کو لے جانے والے تھے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حارث بن عمیر کو اس وقت کے غسان سٹیٹ کے شراحبل بن عمر، ایک کیتھولک کنگ نے پکڑا اور پکڑ کر کے ان کا قتل کر دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ان الرسل لا تقتل، انوائز، امبیسڈر، قاصد جو میسج لانے والے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری مثال، اس وقت میں کوئی کنگڈم، کوئی بادشاہ اگر کوئی جگہ پر قبضہ کر لے تو وہاں پر ایسا انتقام لیتا کہ لوگ پیڑھی در پیڑھی یاد کرتے ہیں، اس طرح خون کے انتقام کا سسٹم چلتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز نے جب مکہ کو کانکر کیا، پھر سے نبوت کے، پروفٹ ہوڈ کے 21 سال کے بعد جب مکہ ان کے کنٹرول میں آیا،
تو वहां पर जाकर वो सारे लोग, वो सारे जालिम जिन्होंने कई सारे उनके साथियों को किल किया था, मर्डर किया था, टॉर्चर किया था, जिंदगी मुश्किल की थी, जो जंगे लड़ने आए थे, वहां पर आकर पूरे शहर को घेर लिया था, जो जानी दुश्मन थे, अब वो सब सामने थे। जैसा इंतकाम लेना चाहते ले लेते। लेकिन क्या किया उन्होंने? हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारों के सारों को माफ कर दिया। चौथी मिसाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लेने की, असैसिनेशन, कत्ल करने की कई कोशिशें की गई। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सफर से वापस आ रहे थे, सही बुखारी की हदीस है, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, अपनी तलवार को उस पेड़ के ऊपर लटका दिया और एक बद्दू ने आकर उस तलवार को निकाल करके गर्दन के सामने रखकर कहा, मोहम्मद अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन उनका ईमान था अल्लाह पर। उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह बचाएगा। किसी वजह से ये बात सुनकर उसके हाथ लड़खड़ा गए और वो तलवार उसके हाथ से गिर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को पकड़ा और अब उसकी तरफ इशारा करके कहा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप बेहतर गलबा पाने वाले बने। अरबों में एक सिस्टम था कि अगर कोई जंग के अंदर लड़ते आखिर में कोई लास्ट में जब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब कोई कहे जा छोड़ दिया, तो ये बहुत जिल्लत की बात समझी जाती थी, इंसल्ट की बात समझी जाती थी कि ऐसा करके मुझे छोड़ दिया। तो वो कह रहा है मुझे इंसल्ट करके छोड़ दो, कोई बात नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है जाओ, छोड़ दिया उसे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई हेड ऑफ स्टेट के असैसिनेशन का अटेम्प्ट करे, जान देने की कोशिश करे और उसे छोड़ दिया जाए, आजाद छोड़ दिया जाए, जाओ। आप देखेंगे कि एक यहूदी औरत ने, एक जूइश औरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉइजन दिया था, जिस पॉइजन का असर अपने लास्ट वक्त तक उन्होंने महसूस किया, लेकिन उस यहूदी औरत के साथ इंतकाम या बदला नहीं लिया गया। क्या ऐसा होता है? क्या मॉडर्न हिस्ट्री में आप ऐसी कोई मिसाल सोच सकते हैं? पांचवी मिसाल, जो दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के खून के प्यासे थे, जो जुल्म, ज्यादती, टॉर्चर वगैरह किया करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्लाह से दुआ करते थे। ऐसा ही एक दुश्मन था अबू जहल, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खास दुआ करते थे। छठी मिसाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अंदर क्या सिखाया? वो वक्त का कल्चर क्या था कि किसी को मत छोड़ो। उन्होंने क्या सिखाया? नहान कत्ल निसाई व सिबियान, कि औरतों और बच्चों का कत्ल नहीं किया जाएगा। और एक लास्ट सातवीं मिसाल, जो लोगों ने उन्हें गालियां दी, बुरा कहा, लेकिन इस्लाम ने ये सिखाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया, उस पर एक्शन अमल किया। कुरान की आयत है, सूरह हिज्र, सूरह नंबर 15, आयत नंबर 94-95, फस्दा बिमा तुमर, जो आपको हुक्म दिया गया है वो आप डिक्लेयर कर दो। वो आरिद अनिल मुशरिकीन, और इन मुशरिकों से एराज करो, मतलब इग्नोर करो उनको, ओवरलुक करो, छोड़ दो उनको। इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन, आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए अल्लाह ही काफी है। इस्लाम ने ये सिखाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया। हम वही नबी के फॉलोअर्स हैं। आज अगर कोई गलत करता है तो उसके काम उसके साथ है, लेकिन हमारे पास अपने दिए हुए स्टैंडर्ड्स है जो इस्लाम ने हमें सिखाया, हम उस पर अमल करते हैं। हमारा ये मानना है कि आसमान और ज़मीन का कंट्रोल ऊपर वाले अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और जो स्टैंडर्ड अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बता दिया, उसी चीज़ में हमारे लिए कामयाबी है, दुनिया की भी और मरने के बाद की ज़िंदगी, आखिरत की भी। दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि इस्लाम ने जिहाद सिखाया है। हाँ, इस्लाम ने जिहाद सिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। मैं वो अपॉलोजेटिक अप्रोच में ये नहीं कहूंगा नहीं जिहाद नहीं सिखाया, जिहाद सिखाया है। लेकिन जिहाद है क्या? क्या जिहाद सिर्फ एक ही टाइप का होता है या जिहाद अलग अलग टाइप्स के होते हैं? तो हम देखते हैं जिहाद की अलग अलग कैटेगरीज कई सारे स्कॉलर्स ने बताया है कुरान और हदीस की रोशनी में। जिहाद की एक कैटेगरी है जिहादुन नफ्स। इब्न नज्जार की हदीस है सही अल जामे में, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफदलुल जिहाद अन युजाहिद अर्रजुलु नफ्सहु व हवाहु, सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिहाद, सबसे बेस्ट जिहाद ये है कि कोई शख्स अपने खुद के नफ्स, अपने खुद की सोल, अपनी खुद की ख्वाहिशात के खिलाफ स्ट्रगल करे, जिहाद करे, ये जिहाद है। और जिहाद लफ्ज जहादा से आता है, जिसका मतलब है एक्चुअली स्ट्रगल करना, मतलब कि कोशिश करना, जद्दोजहद करना।
جہاد کی قسم جو جہاد النفس کے اندر ہی بتایا گیا ہے وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف، جو شیطان تھاٹس ڈالتا ہے اس کے خلاف سٹرگل کرنا، یہ بھی تو جہاد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، صحیح الجامع میں حدیث ہے، المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے خود کے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اسے اللہ کی فرما برداری میں لانے کے لیے۔ جہاد کی دوسری کیٹیگری ہے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا، مطلب کوئی شخص جب صحیح بات، سچی بات جب بولتا ہے، یہ بھی تو ایک سٹرگل ہے، کوشش، ایک جہاد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو، جو بگ جہاد ہے، جہادن کبیرہ، یہ قرآن کے ذریعے کرو، یہ قرآن کا جو سچائی والا سچا میسج ہے اسے پہنچاؤ، یہ جہادن کبیرہ، بڑا جہاد ہے۔ اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے، کلمت حق عند سلطان جائر، کہ ایک ظالم بادشاہ ہے، اس کے سامنے جا کر کوئی سچی بات بولے، انصاف کی بات بولے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا بیسٹ لیول کا جہاد ہے۔ اور ایک تیسری کیٹیگری جہاد کی یہ بھی ہے کہ فورس کے ساتھ جہاد کیا جائے، یعنی کہ طاقت اور فورس کے ساتھ۔ ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے، یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آداب زندگی جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی، ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی۔ اسلام جو مذہب ہے، یہ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو ایک انڈیویجول، ایک شخص عمل کر سکتا ہے، ایک گروپ ہو وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک گورنمنٹ بھی اگر چاہتی ہے کہ اس ریلیجن کو فالو کریں تو ان کے لیے بھی ہے۔ اب جب گورنمنٹ کے لیے بھی ہے تو گورنمنٹ کو تو فورس یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ اگر آرمی، پولیس وغیرہ نہ مینٹین کرے تاکہ امن شانتی قائم کی جا سکے تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر فورس اور فورس والا جہاد بھی ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی اپنی کنڈیشنز ہے، اور نماز کے کنڈیشنز میں سے ہے کہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر کسی میں نماز تو پڑھنے کا جذبہ ہے لیکن وضو کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جہاد بائی فورس کی بھی اپنی کنڈیشنز ہے، اور وہ کنڈیشنز میں سے ایک ہے کہ انیشیٹ جو کیا جاتا ہے جہاد وہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہی ہو سکتا ہے۔
آپ کے سامنے مغنی کتاب میں سے ابن قدامہ کا کوٹیشن ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میٹر تو امام جو رولر ہے اس کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. کئی سارے اسکالرز نے اس تعلق سے یہی فتویٰ دیا ہے, یہی بتایا ہے. یہ کوئی انڈیویجول میٹر نہیں ہے کہ کوئی شخص سوچے کہ میں جہاد ڈکلیئر کر رہا ہوں اور ہر گلی گلی میں لوگ اسی طرح سے ڈکلیئر کریں. یہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے, جو ایک حکومت ہوتی ہے اس کے انڈر میں ہے. جب کچھ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاد کی الگ الگ قسمیں ہیں, وہ اس میں آرگیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف ایک ٹائپ کا جہاد ہے, وہ ہے جہاد بائی فورس. اگر ایسا ہے تو جس کے اندر آیا جہاد النفس کے بارے میں, زبان سے جہاد کے بارے میں, وہ آیتوں کا کیا؟ اور اگر آپ دیکھتے ہیں سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 69. سورہ عنکبوت ایک ایسی سورہ ہے قرآن کی جو مکہ میں ریویل ہوئی تھی, اور اس کے اندر آیت نمبر 69 میں آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. عربک ورڈ ہے جاہدوا فینا, یعنی جہاد کرتے ہیں. لیکن یہ کون سا جہاد ہے؟ کیا یہ فورس والا جہاد ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں مکہ میں کوئی فورس والا جہاد نہیں تھا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. اسی طرح جو سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 52 میں پڑھ چکا ہوں, وہ بھی مکہ میں نازل ہوا تھا. کیا میننگ تھا ان ورسز کا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا؟ کیا ایسا ہے کہ جو چیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز, جو سب سے بیسٹ اسلام پر عمل کرنے والے, جاننے والے لوگ تھے, انہیں نہیں پتا تھا, اور آج کے ان ایکسٹریمسٹ تشدد والے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگلے سیکشن میں اب ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر تشدد میں انوالو تھا, ایکسٹریمسٹ تھاٹس کا شکار ہو چکا تھا, جو قرآن اور حدیث کی ٹیچنگ سے بالکل خلاف ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا, اگر وہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے ایسی کچھ باتیں رکھیں, ایسے کچھ کام دیں اسے جو قرآن اور حدیث میں دیے ہوئے, جو ایک طرح سے سبسٹیٹیوٹ ہے اس کی اس انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں چینلائز کرنے کے لیے. تو میں آپ کے سامنے 5 باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک اچھی چیزیں ہیں, جو ہم سب کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی چیزوں میں بزی ہو کر نیکی کمائیں, اور تاکہ ہم اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں بزی رکھ کر تمام غلط چیزوں سے زندگی بھر کے لیے بچ سکیں. سب سے پہلی چیز, اور وہ یہ ہے ہیلدی کمیونیکیشن. ہیلدی کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرابلمز جو ہماری سوسائٹی میں ہیں, بہت ساری نفرت جو پھیلی ہوئی ہے, یہ نفرت اچھے کمیونیکیشن کے ساتھ بہت آسانی سے سالو ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ جو اس نفرت کو دیکھ کر خود نفرت کے شکار ہو جاتے ہیں, خود ایکسٹریمزم میں چلے آتے ہیں, اگر ہم ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ آپ بات کرو, اچھی طرح سے بات کرو, اور جب ایک ہیلدی کمیونیکیشن میں ایک انسان انوالو ہوتا ہے, لوگوں سے بات کرتا ہے, الگ الگ بیک گراؤنڈز کے, ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں تو یہ میسج ہے, اسلام نے تو یہ سکھایا ہے, تو صحیح بات یہ دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنی نفرت کو دور کرتے ہیں, اور ہم اس نفرت کو دور کرنے میں حصہ بنتے ہیں, ذریعہ بنتے ہیں. جو ٹیررسٹ ہوتا ہے, جو تشدد کا شکار ایک ریڈیکلسٹ ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ سب کے سب لوگ ورتھ لیس ہے, کسی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے نزدیک. لیکن جو شخص کمیونیکیشن میں بلیو کرتا ہے, بات کرنے میں اور میسج رکھنے میں بلیو کرتا ہے, تو اس کے تعلق سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ہر انسان کو بچایا جا سکتا ہے, اس کی ریڈیکلزم سے بھی بچایا جا سکتا ہے, کیونکہ ریڈیکلزم کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز میں آپ سب کو ابھاروں گا, آج دنیا میں جو ساری نفرت پھیلی ہوئی ہے, یہ نفرت کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات کریں اچھی طرح سے, خود بھی بات کریں, اور جو بات کرتے ہیں ان کی آواز کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, ان کے میسیجز کو فارورڈ کریں, کتابوں کو فارورڈ کریں, پیمفلیٹس کو فارورڈ کریں, واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے اچھی چیزیں پہنچائیں. تو یہ ہم سب کو کرنا چاہیے تاکہ یہ تشدد جو ہر طرف سے پھیلا ہوا ہے, الگ الگ کمیونٹیز میں پھیلا ہوا ہے, وہ دور کیا جا سکے. دوسری چیز جو ہم سب کو کرنا چاہیے وہ ایکٹس آف مرسی کرنا چاہیے, رحمت والے کام کرنے چاہیے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے رحمت للعالمین. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی انٹروڈکشن دیا کہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو زمین والوں پر رحم کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو رحمت والے کام دیکھنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے, کرنا چاہیے, اور سیلف لیسلی کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں ہم ایک بہت ہی خودغرض دنیا میں رہتے ہیں, جہاں سب لوگ صرف اپنا میں لگے ہوئے ہیں. کئی سارے سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کئی سارے فراڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایسی دنیا میں جینوئن لوگ, سنسیئر لوگوں کی بہت قدر ہے.
بہت سارے لوگ پیاسے ہیں، ایسے سنسیئر لوگ جو لوگوں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اگر کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہوئے ہیں، اسی لیے پریشانیاں ہیں۔ دنیا میں اتنی ساری نفرت کیوں آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تشدد والا رویہ یا ایٹیٹیوڈ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم خود اپنے ایکشنز میں بہت دور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کریں، ہمارا مالک جو انسانوں کے دلوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، اگر وہ ہم سے خوش ہو جائے تو بہت سارے کام بن جائیں گے۔ تو صحیح بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ رحمت والے کام کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف زدہ ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اس کی مدد کرو۔ کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کرو۔ اور کئی سارے ایسے کام ہیں جہاں پر سیلف لیس کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو خود غرض پبلسٹی کے لیے کر رہے ہیں یا دوسرے مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں، جو سنسیئرلی صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے دنیا کو۔ یہ ہے دوسری چیز۔ تیسری چیز کولیبوریشن۔ ہوتا کیا ہے کہ جو شخص تشدد کا شکار ہو جائے، اسے ہر چیز میں لگتا ہے کہ یہاں پر فورس، آتنکواد یہی سلوشن ہے، لیکن جب اس دنیا کی سوچ سے باہر نکل کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتنی ساری پاسبلٹیز ہیں۔ کولیبوریشن ان میں سے ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے مکہ کے مشرک لیڈرز کے ساتھ کولیبوریشن کیا، ان کی مدد کے ساتھ وہاں پر 13 سال تک زندگی گزاری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں انہوں نے ریلیشنز رکھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کے انکل ابو طالب جو مسلم نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے ذریعے ان کے ساتھ لیا۔ اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر جوز کے ساتھ میں ٹریٹی کی، پیکٹ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے لوگ ہیں جو انصاف والے لوگ ہیں، جو تشدد میں بلیو نہیں کرتے ہیں، جو خود بلیو کرتے ہیں ہیومن رائٹس میں، جو خود بلیو کرتے ہیں کہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھائی ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ میں کولیبوریشن کر سکتے ہیں تاکہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کر کے ان کے ایکسٹریمزم کو دور کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ ہو گیا تھرڈ پوائنٹ، وہ ہے کولیبوریشن، یعنی مل کر کے پرابلم سالو کرنا۔ چوتھی چیز پیشنس، صبر۔ صبر بھی تو کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ میں ان کے صحابہ کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ آپ خود دیکھیے، یاسر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے، کمپینین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کو اس طرح سے ٹارچر کیا گیا کہ آخر میں ان کی جانیں لے لی گئی۔ اور ٹارچر کرتے وقت انہیں خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے راستے کے اندر رکھا جاتا تھا تاکہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تڑپتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یہی کہا کہ اے یاسر کی فیملی، صبر کرو، تمہارے لیے تو جنت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیڈیکیٹڈ صحابہ تھے، اپنی جان تک دینے تیار تھے، ایسے صحابہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تو کہا بھی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا، کسی کو بھی آتنکواد کے راستے پر جانے نہیں دیا۔ کیا ہم یہ چیز نہیں سیکھ سکتے؟ پانچویں چیز کرنے کے لیے، اگر ہم میں سے کسی کو بھی کہیں بھی پتا چلتا ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا آتنکواد کا کوئی کام ہونے والا ہے، تو سارے اسکالرز کے فتاوے، اسکالرز کے فتوے موجود ہیں اس تعلق سے کہ جہاں پر کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم ہو تو بھی مدد کرو، مظلوم ہو یعنی اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اسے روک کر۔ یہ تھے 5 سٹیپس جو ہم سب کو لینا چاہیے پازیٹیو ایکشن کے طور پر۔ آخر میں یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، الگ الگ طرح سے اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ آسمان اور زمین میں ایک پتا تک نہیں ہلتا سوائے اللہ کی مرضی سے۔ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اللہ کی مرضی ہے وہاں۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے۔ میں اس آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا قرآن کی ایک آیت سے، اور جس آیت میں امن، سیکیورٹی پانے کا فارمولا دیا ہوا ہے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ،
اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. ظلم، ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی تو امن ہے. وہم مہتدون، یہی تو لوگ ہیں ہدایت پر. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ ظلم کا مطلب کیا ہے اس میں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس آیت میں ظلم، ظلم عظیم، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کے ساتھ میں ظلم کو نہیں ملاتے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے امن ہے. ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے سچا ایمان اللہ پر لائے ہیں؟ کیا ہم کہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو تو شریک نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں؟ حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے امن آ سکتا ہے. جب کوئی اللہ کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے راستے ہیں، صحیح راستہ بھی کلیئر ہے اور غلط راستہ بھی کلیئر ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو زندگی بھر اس صحیح اور سچے راستے کو سمجھ کر اس پر جم جانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں صحیح راستے کو سمجھ کر اسی پر خاتمہ پانے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس پروگرام کے متعلق بلا تکلف اپنی رائے